السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے گروپ میں میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں، اور پچھلا جو بیان میرا تھا وہ بڑا مختصر سا تھا، تو تھوڑا سا اسی کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں۔ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور مجھے بھی صحیح حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو ناواقف ہو۔ اللہ نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما کر ہماری عمر اتنی کر دیں کہ ہمیں رمضان مل جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو آنے والا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں۔ اس کی پہلے سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم غفلت میں اس مہینے کو شروع کر دیتے ہیں اور آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے سے رمضان کی تیاری کر لیں۔ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 ماہ ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا کہ جو لوگ 11 مہینے اللہ کے تعلق سے دور چلے گئے، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے، اور اللہ کی محبت، خشیت اور اس کے تعلق میں اضافہ ہو۔ یہ مہینہ اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ مہینہ دراصل ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیتی لمحات کا زمانہ ہے، اپنی روح کو تازگی دینے کا زمانہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کر لے۔ روزہ بذات خود ایک بہت عظیم عبادت ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی وہ ہے کہ جو آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کی خشیت اور بڑائی کو مد نظر رکھ کر اس خواہش کو دبا دے۔ اللہ کے لیے کسی غلط نفسانی خواہش کو کچل دینے کا نام تقوی ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور یہی نہیں کہ بس دیکھ رہا ہے بلکہ ہمیں اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک حبے کے برابر بھی جو برائی ہوگی اس کی باز پرس ہوگی۔ جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے،
اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس جمی ہوئی ہے، سب غیبت میں مصروف ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ اس وقت وہ اللہ کی خشیت کو، جلال کو، عظمت کو سوچ لے اور اس سے باز رہے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ وہ جائز خواہشات جو میاں بیوی کے درمیان تعلق ہیں نہ وہ کروں گا۔ یہ ارادہ انسان نے کر لیا جب روزہ رکھ لیا، تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے اس لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، میں روزے سے ہوں، صبر کر لو اور شام تک کرو، جب میرے لیے یہ کھانا حلال ہو جائے گا تب کھاؤں گا۔ تو یہ انسان اپنی بھوک کو، خواہش کو روک رہا ہے اللہ کی خاطر اور رک گیا۔ پیاس لگ رہی ہے، گرمی شدت کی ہے، لیکن روزہ توڑنے کا خیال دل میں نہیں آئے گا۔ یہ تقوی ہے۔ جیسے تم رمضان میں تربیت کے کورس سے گزر کر گئے ہو، تو رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی اسی احتیاط سے گزاریں۔ 11 مہینے میں عبادتوں میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ٹوٹل نمازوں کا بھی وقت نکالیں تو یقیناً دن بھر میں 1.5 گھنٹہ ایسا ہوگا کہ جس میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کیا 24 گھنٹے میں سے ہم 1.5 گھنٹہ اگر اللہ کے لیے نکالیں تو خالص عمل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ چند چیزیں جو رمضان میں لکھی ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا چاہیے: تقلیل الطعام یعنی کھانا کم کریں، تقلیل الکلام کم بولیں، تقلیل المنام کم سوئیں، اور تقلیل الاختلاط مع الانام میل جول کم کریں۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے روزے کے ساتھ رکھیں گے تو ہمارا روزہ خالص ہوگا اور اس کے یقیناً درجات بھی بہت اعلیٰ ہوں گے، اور اس کی کوالٹی روزے کی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً اس کو قبول فرمائیں گے۔ تقلیل الطعام، تقلیل الکلام، تقلیل المنام، تقلیل الاختلاط مع الانام، کھانا کم کریں، کم بولیں، کم سوئیں، میل جول کم کریں۔ اس پہ آئندہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔